ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. تکمیل قرآن کی مجلس ہے. قرآن دے اس پاک اور بابرکت جڑا اللہ رب العزت نے کلام نازل فرمایا، اس مجلس دے اندر اسے کتاب دی روشنی دے اندر صرف مختصر جی گفتگو بیان ہوئے گی کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب نو نازل فرمایا اس پہ غور و فکر کرنے واسطے. غور و فکر کیتا جائے پھر اس کے مطابق عمل بھی کیتا جائے. قرآن پڑھ لیا، قرآن سن لیا، لیکن اگر غور و فکر کر کے عمل نہ کیتا تو قرآن اور اس دین اسلام نو پھر سمجھا نہیں جا سکتا. یہ نصیحت ہے عقل مند لوگاں واسطے جڑے عقل فہم و فراست رکھتے ہیں، انہاں واسطے قرآن مجید بہت بڑی نصیحت. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ایک کتاب اسی اس نو نازل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمایا، با برکت نازل فرمایا، غور و فکر کرن واسطے نازل فرمایا، عقل مند واسطے اے دے اندر نصیحتاں ہی نصیحتاں نصیحتاں ہی نصیحتاں. جیڑا اس نو پڑھ لے، اس نو سمجھ لے، اس دے مطابق عمل کر لے، دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر ہو جائے. ایسی بابرکت کتاب. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پہ ارشاد فرما رہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ لوگ قرآن مجید کے اس کتاب پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تدبر، کیا سوچ اس قرآن دے اوتے پوری توجہ نہیں کر رہے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا انہاں دے دلاں دے اوتے تالے لگ چکے ہیں، یا قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہی نہیں. انہاں دے دلاں دے اوتے تالے لگ چکے نے، سمجھتے کیوں نہیں؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ مشرکین مکہ یہ اعلان کریا کرتے، سرداران قریش اپنی قوم نو کیا کرتے کہ جس وقت قرآن کی تلاوت ہوئے شور کیا کرو، سیٹیاں بجایا کرو، باجے بجایا کرو، ڈھول بجایا کرو. وما كان صلاتهم عند البيت الا مقام وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
اے سیٹیاں، اے تالیاں، اے ڈھول ٹمکے، اے مشرکین دی کافراں دی صفت، مسلماناں دی صفت نہیں۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مقام و تصدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیتا کرتے، بیت اللہ دے اندر بیٹھ کے قرآن دیا تلاوت ہویا کر دیاں۔ اے مشرکین، اے کفار، اے بیت اللہ دے باہر کھڑے ہو کے سیٹیاں بجایا کرتے، تالیاں بجایا کرتے، شور و گل کیتا کرتے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو مزہ جڑا تسی انکار کرتے رہے، کفر کرتے رہے، تا مزہ چکھو۔ شور کیوں کرتے؟ سیٹیاں تے تالیاں دیا تھاپاں کیوں بجاندے سی؟ ڈھول ٹمکے کیوں کرتے سی؟ تاکہ لوگاں دے کناں دے اندر ایک قرآن دی آواز نہ چلی جائے۔ جس دے کن دے اندر قرآن دی آواز چلی گئی وہ اس دے نال جڑ جائے گا، جیڑا اس دے نال جڑ گیا وہ ساڈے تو ٹوٹ جائے۔ شور کرن دا صرف ایک ہی مقصد کہ کناں دے اندر قرآن دی آواز نہ جائے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اے غور و فکر نہیں کرتے، انہاں دی سوچ، انہاں دی فکر کدھر جا چکی؟ یا یہ سوچتے نہیں، یا قرآن تے توجہ کرتے نہیں، یا اس نو سمجھتے نہیں۔ ام علی قلوب اقفالها، یا انہاں دلاں تے تالے لگ چکے نے، انہاں نو تلاوت کیتی جاندی ہے، سمجھایا جاندا ہے، پھر بھی سمجھتے نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل فرمایا، جبرائیل علیہ السلام دے ذریعے نازل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے اتے نازل فرمایا۔ کیوں؟ باقی ساریاں کتاباں تحریری شکل دے اندر نازل فرمائی، قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو تحریری شکل کے اندر نازل نہیں فرمایا بلکہ زبانی نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت دے پیغام نو جبرائیل علیہ السلام زبانی لے کے آیا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پڑھ کے سنایا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نو سنیا کرتے، اللہ رب العزت آپ دے دل دے اتے اس نو محفوظ کر دے۔ جس وقت وحی اتر آندی، مکمل ہو جاندی، اللہ کے رسول اپنے صحابہ نو آ کے وہی آیات کی تلاوت کرتے، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی تلاوت سن دے، اس نو اپنے دلاں دے اتے محفوظ کر دے، اور پھر نال تحریری شکل کے اندر لکھوا بھی دیں کہ لکھ بھی لو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دی غور و فکر قرآن دے اتے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اندر روایات دے اندر موجود ہے کہ سورہ بقرہ نو 12 سال دے اندر مکمل کیتا۔ اسی پہلی تراویح دے اندر ہی سورہ بقرہ مکمل کر دی، پہلی تراویح اندر ہی اس میں مکمل کر دی۔ حفاظ اکرام انہوں نے بھی مشین چلائی ہوندی ہے، پچھلے بھی یہی کوشش اندر ہوندے ہیں کہ اسی چھتی پڑھ دیو جی، چھتی پڑھ دیو قرآن مکمل ہو جائے۔ اس قرآن مکمل کرن دا فائدہ کی جس کی سمجھ ہی نہ آئے۔ قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، اسی پیچھے کھڑے، ادھے ستے پے، ادھے جاگ رہے۔ جیڑا قاری صاحب نے پڑھیا سانو کسی نے سمجھ آندی پیچھے پڑھیا کی پڑھ رہے؟ ایک قرآن نازل فرمایا غور و فکر کرنے واسطے، تدبر واسطے، ایدے مفاہیم، ایدے تراجم، انہاں نو کھولو، سمجھو، پرخو، قرآن کہہ کی رہا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان ذالک الکتاب لا ریب فیہ
قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کیسا پڑھ رہے؟ سننے والے کی سوچ رہے؟ دھیان کدھر ہے؟ توجہ کدھر ہے؟ سارا کاروبار ترابیت پیچھے کھڑے، ذہن دے اندر، دماغ دے اندر، دل دے اندر اتر ہے۔ اگر قرآن نو سمجھیا ہوئے، قرآن تے غور و فکر ہوئے، پھر قاری صاحب اگے ترابیاں پڑھان، مصلا سنان، قرآن سنان، پیچھے کھڑے ہونا نو سمجھ آئے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کہہ جی رہا ہے ایک کتاب ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت متقین واسطے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سانو اسی سمجھاں گے، اسی غور و فکر کریں گے، سانو پتہ چلے گا نا قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، واتموا الحج، حج مکمل کرو، کتب علیکم الصیام، روزے تھوڑے تے فرض کر دیتے گئے۔ قرآن دس رہا ہے قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ قرآن دس رہا ہے کہ جانور آپس کے اندر کس قدر ہمدردی رکھ دے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، چونٹی دیکھ رہی ہے، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، انہوں فکر پہ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہوئے کہ میرے نال دی پوری دے پوری گروہ نو پیرا تھلے کچل کے نہ چلے جان۔ اعلان کر دیتا، اوے ساری کیڑیاں اپنے اپنے بلا کے اندر داخل ہو جاؤ، کھڈا کے اندر وڑ جاؤ، سلیمان علیہ السلام لشکر آ رہا، پتہ نہیں، اس نو پتہ نہیں چلنا، تو تھانوں رون کے چلا جائے۔ ہمدردی، خیر خواہی، ایک دوسرے دے نال شفقت، پیار، محبت، یہ قرآن سکھا دے۔ سانو کس طرح پتہ چلے؟ اسی واسطے اللہ رب العزت بار بار سانو جھنجھوڑ رہے ہیں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت ہے عقل منداں واسطے، غور و فکر کرو۔ ھذا کتاب انزلناہ، ایک کتاب اسی نازل فرمائی تھوڑی طرف ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ تسی لوگاں نو اس کی تلاوت کر کے دسو، لوگ اس تے غور و فکر کریں، یہ سمجھن۔ ابو جہل مسلمان کیوں نہیں ہویا؟ ابو طالب کتنے لمبا عرصہ اس نے آپ علیہ السلام کی خدمت کی تھی، آپ دے نال تعاون کیتا، سکا چچا ہے، پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے نے، جس بھی تلاوت کر انہاں دا تدبر، وہ سارا جس وقت قرآن دیا تلاوتاں ہوندیاں، سارے دے ساری سوچ تے فکر قرآن دے اندر ہویا کرتا۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ جو کتاب کہہ رہی ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ وہ تلاوت سن رہے سی اور توجہ دے رہے سی، غور کر رہے سی کہ جو کچھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے وچوں نکل رہا ہے، اے دی اندر شک نہیں ہے کسی انسان دا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی پیچھے کھڑے ایز اے مسلم، ساری مسلمان، وہ مشرکین، ابو جہل، اس امت دا فرعون، وہ غور کر رہا قرآن تے، فکر کر رہا ہے، اور کہہ کی رہا ہے، اور جدو محمد تلاوت کرے نا تسی شور مچایا کرو، کیونکہ او دیاں تلاوتاں تواڈے کناں اندر نہ آ جان۔ اپنی قوم نو جیڑا کوئی باہروں آیا کردا، اونوں بھی دس دیا کردا کہ او فلاں بندہ، محمد نامی بندہ، او دی کتے گل نہ سن لیو، او دے کول بیٹھ نہ جائیو، وہ بڑا جادوگر جہا بندہ، او دا جادو دا اثر بڑا ہویا۔ شیطان قوم نے پروپیگنڈا کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کس طرح جان چھڑائی جائے، اے جو تبلیغ کر رہا ہے، لوگ اس دی تبلیغ نو سن ہی بڑے، دلاں تے اثر ہی بڑا ہو رہا ہے۔
تو جیڑا یہ بات سن لینا وہ یہ وال ہی ہو جاتا ہے. کس طرح یہ تو جان چھڑائی جائے. میٹنگ بلا لے, سارے اکٹھے ہو گئے, جدا ساڈیاں آپس میٹنگاں ہویا کردیاں نے ہر سلسلے اندر, سارے اکٹھے ہو گئے. سردار دسو جی کی کیتا جائے؟ یہ تو تلاوت کری جا رہا ہے, لوگوں نے اپنی ول کری جا رہا. ابو بکر بھی ادھر چلے گئے, عمر بھی چلے گئے, حمزہ بھی چلے گئے, سارے جائی جا رہے. کی کریے؟ ابو جہل نے مشورہ دیتا یہ جلا وطن کر دیو. دوسرے سردار نے کیا قید کر دیو. شیطان بھی آ گیا مجلس کے اندر, وہ کہنے لگا کدھر دیا گلا کر دیو تسی اینو قید کرو گے, ایک قید کے اندر اپنی آواز بلند کرے گا, جنہیں سن لیا وہ پھر یہ والدہ ہو جائے گا. کی فائدہ اینو قید کرنے کا؟ تسی کہندے ہو اس جلا وطن کر دیو, مکے چو کٹ دیو, جتھے جائے گا اتنے اپنے واضح کر لے گا. لوگاں نے اس کی بات نو سننا ہے, انہاں دے دلاں دے اوپر اثر ہوئے گا, وہ اس قرآن نو منن گے, اس تے توجہ دین گے, یہ والدے ہون گے. کہنے لگا میں نہ مشورہ دوں ایک تھانوں. سردار کہنا دیو بابا جی, تسی بھی اپنا مشورہ دے دو. کہنے لگا تھا کام ہی مکاؤ, نعوذ باللہ انہوں قتل ہی کر دے, پھر ہی کو جان چھوٹ سکتی. اس طرح جان نہیں چھوٹ. شیطان دا مشورہ مان لیا گیا, اس نے قتل کر دیتا. جنی دیر تک زندہ رہے گا اتنی دیر تک یہ اثرات لوگاں دے اوتے آندے ہی رہن گے. مشرکین مکہ, سرداران قریش, دشمن اسلام, انہاں نو اس قرآن دی اتنی فکر کہ جس دے کنا دے اندر اس دی آواز چلی گئی وہ بندہ اس دا ہی ہو جائے گا. ساڈے کنا دے اندر 5 وقت اذان, ساڈے کنا دے اندر 5 وقت نماز, ساڈے کنا دے اندر 5 وقت تلاوت, لیکن ساڈے نہ سوچ اندر, نہ ساڈی فکر دے اندر, نہ ساڈی توجہ دے اندر, نہ ساڈی کوشش دے اندر قرآن دے اوتے نہ تدبر ہے, نہ تفکر ہے, نہ سید کو نصیحت حاصل ہے. مسلمان ہو کے ساڈے کو نصیحت نہیں. کیوں؟ ام علی قلوب اقفالها, ساڈے دلاں دے اوتے تالے لگ, اسی قرآن نو سمجھتے, قرآن دی فکر نہیں کرتے. قرآن کہہ رہے اقیم الصلاۃ, نماز دی پابندی کرو, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, اوے نمازاں دی حفاظت کرو, قرآن آرڈر کر دیا. رمضان ہے, ناراض بھی نہ ہوئے ہو, گل بھی سچی ہے. رمضان دا مہینہ, عبادت دا مہینہ, نماز دیاں پابندیاں دا مہینہ, ذکر و اذکار دا مہینہ, اللہ دیا رحمتاں لٹن دا مہینہ, برکتاں حاصل کرن دا مہینہ, اللہ نو راضی کرن دا مہینہ, لیکن ساڈے میچ نہیں مکتے. ساڈے ضد دے نال چاہے اسی مقابلے اندر اسی ٹورنامنٹ لگائی جا رہے ہیں, ساڈیاں نمازاں بھی گئیاں, ساڈے ذکر و اذکار بھی گئے, ساڈیاں تراویحاں بھی گئیاں, ساڈا قرآن بھی گیا, سب کچھ ساڈا برباد ہو گیا. ام علی قلوب اقفالها, پھر اللہ کا قرآن صحیح کہہ رہا ہے کہ ساڈے دلاں دے تالے لگ گئے. مسلمان ہو کے, رحمت والا مہینہ ہو کے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اس کا مہینہ شروع ہویا کرتا, آپ نے اسلام فرمایا کر دے اپنے اونا ساتھیاں نو جیڑے اپنی حرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو ہٹ کے کردے ہی نہیں سی, انہاں نو یاد دہانی کرایا کر دے ہر سال. میرے صحابہ, تھوڑے اوتے ایسا مہینہ سایہ کرنے والا ہے جڑا بڑیاں رحمتاں والا تے بڑیاں برکتاں والا ہے.
یہ تو فائدہ اٹھانا ہے، یہ تو دور نہیں جانا. لیکن ساڑیاں نمازاں، ساڑے ذکر و اذکار، ساڑے قرآن دیا تلاوتاں سب کچھ برباد ہو گیا، ضائع. سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اسی ایک مجلس کے اندر بیٹھے تھے، اسی قرآن دیا تلاوتاں کر رہے تھے. قرآن دیا تلاوتاں دے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آور ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آج قرآن دیا تلاوتاں ہو رہی ہیں. سفید بھی بیٹھے نے، سیاہ بھی بیٹھے نے، سرخ بھی بیٹھے نے، سارے ہی تلاوتاں کر. میرے صحابہ، ایک دور ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا لوگ قرآن دیا تلاوتاں کرن گے اس طرح جس طرح اسی تیر نو نہیں سیدھا کری دا، اس طرح لوگ قرآن نو بھی بس او دے اعراب، او دی قرات ہی توجہ دے دے کے پڑھن گے، انہوں سمجھن دی کوشش نہیں کریں. ایک دور ایسا آئے گا کہ قرآن دیا تلاوتاں کرن گے، مقابلے ہون گے، ستاں شکلاں دے اندر بھی پڑھن گے، لمبے لفظ کر کے پڑھن گے، لفظاں دے شبہات شکل و صورت نو تبدیل کر کے پڑھن گے، مختلف قرات دے اندر پڑھ پڑھ کے تلاوتاں سنان گے، لیکن اے تلاوتاں انہاں دے حلق تو تھلے نہیں اترن. تلاوتاں کرن گے، مقابلے ہون گے، اے شدہ مدہ الفاظ دی بڑی تصحیح دے نال، بڑے ترنم دے نال پڑھن گے، لیکن انہاں دیا تلاوتاں انہاں دے حلق تو تھلے نہیں اترن. یہ مطلب کہ قرآن پڑھیا جائے، بہت پڑھیا جائے، سنیا جائے گا، بہت سنیا جائے گا. یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون بہت کچھ سنا جائے، بڑا قرآن، دو دو قرآن قیام اللیل بھی ہون گے، لیکن او قرآن پڑھیا، قرآن سنیا، قرآن پڑھایا، او دا فائدہ نہیں ہوئے گا کیونکہ انہاں دے حلق تو تھلے نہیں اترے گا، بس اتنے اتنے ہی ہوئے گا. جدو سمجھنا ہی نہیں، اس سے توجہ دینی نہیں، غور و فکر کرنا ہی نہیں، پھر قرآن دا پتہ کس طرح چلے گا کہ قرآن کیا ہے، قرآن دی سمجھ کس طرح ہے. ہن تا قرآن سمجھنا مشکل ہی نہیں ہے، ترجمے موجود نے، ترجمے والا قرآن اٹھاؤ، اس کی تلاوت شروع کرو، نال ترجمہ پڑھو، نال اس کی تشریح پڑھو، خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن سانو کہہ کے رہا، سانو بلا کس طرف رہا ہے. 80 سال بعد بس پیچھے کٹ جائے گا، قرآن سن لیا چلے گا، قرآن تے توجہ، قرآن تے غور و فکر نہیں. یہ توجہ کس سے نہ آئے؟ یقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ واتم الحج، کدو پتہ چلے؟ کتب علیکم القتال کدو سمجھ آئے گا؟ کدو اس کا غور و فکر ہوئے گا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کدو پتہ چلے؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، عورت نے اللہ کے سامنے کی درخواست کی تھی، کی پتہ چلے گا؟ کی سمجھ آئی سن کہ عورت نے اللہ کے سامنے جو درخواست رکھی، وہ کیڑی درخواست؟ اللہ رب العزت نے اس عورت کی درخواست کو فوراً قبول کر لیا. کیسی عظیم عورت ہوئی، کس طرح پتہ چلا؟ اللہ کے رسول دے کول آئی، اللہ رسول میرے نہ تو مسئلہ پیش ہو گیا، میرا کوئی حل کر دو. فرمایا خولا حالے تک اس کا حل کوئی نازل نہیں ہویا، اس کا حل نازل نہیں ہوا. حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ ڈائریکٹ اللہ دے نال
مخاطب ہوئی اللہ ایس عمر میں کدھر جاؤں، یہ کہ حل کر دے۔ اللہ رب العزت نے فوراً دعا نو سنے، فوراً قبول کیتا۔ عمر فاروق دا دور آیا، کیسر و کسرا دے بڑے بڑے سردار وہ امیر المؤمنون ملن واسطے آئے، جا رہے نے، رستے دے اندر حضرت خولہ مل گئی۔ عمر امیر المؤمنین آواز دیتی، سادہ جی عورت امیر المؤمنین کو آواز دے رہی، اگر قرآن سمجھیا ہوئے، اگر قرآن تے غور و فکر کیتا ہوئے، اگر قرآن نو سمجھ کے اس دے مطابق عمل کیتا ہوئے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا عمل سامنے آ جائے۔ خولہ نے آواز دیتی، بڑے بڑے سردار کیسر و کسرا اس وقت دا امریکہ، اس دے وزیر اعظم آئے ہوئے، اس دے مشیر آئے ہوئے نے، اس دے وزیر آئے ہوئے نے، لیکن وزیراں نو چھڑ دیتا، مشیراں نو چھڑ دیتا، کیسر و کسرا سرداراں نو چھڑ دیتا۔ بات کس نے سنی؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ بڑی لمبی گفتگو، بڑی لمبی گفتگو۔ وہ وزیر اعظم اور وزراء مشراء مشیر سارے وہ پریشان کہ امیر المؤمنین ہو کے کا سادہ یورپ یہ گفتگو سن رہا اور لمبی گفتگو ہو رہی ہے۔ جس وقت حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود گفتگو ختم کی تھی، پھر امیر المؤمنین اتھے چلے، انہوں نے کیا بڑے تعجب دے نال، تسی امیر المؤمنین ہو کے ایک سادہ جی عورت دے نال اور اتنی لمبی گفتگو؟ جواب دیتا، کیسا احسن اور کتنا پیارا جواب، کہنے لگے جس دی اللہ نہیں موڑنا اس دی عمر کس طرح موڑے گا، جس دی اللہ نہیں موڑنا اس دی عمر کس طرح موڑے گا۔ اس نے اللہ نو پکاریا، درخواست کی تھی، اللہ نے سورت نازل فرما دیتی، بھائی اگر عمر فاروق نے اس نے آواز دی میں اس کی بات کس طرح نہ، افلا یتدبرون القرآن، اور تسی غور و فکر کیوں نہیں کرتے، قرآن نو کیوں نہیں سمجھتے، وہ اس دے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر قرآن دے مطابق عمل ہوئے پھر ساڑیاں ساریاں شیطانی معاملات، ساریاں فضول ایکٹیویٹی، آپس دے اختلافات، ساڑے دلوں دے اندر بغض حسد ہر چیز مٹ جائے گی اگر اسی قرآن تے غور و فکر کریں گے۔ اگر اسی اس تے فکر نہ کیتا، اس تے غور نہ کیتی، اس تے توجہ نہ کیتی، اس دے مطابق عمل نہ کیتا، ساڑی یہ زندگی بھی برباد، ساڑی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو یہ جڑی اللہ رب العزت نے بابرکت کتاب ساڈے واسطے نازل فرمائی، اس تے غور و فکر کر کے، اس تے مفاہیم نو سمجھ کے، اس کے مطابق زندگی گزارن دے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔